السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل پر ایک فرشتہ موکل کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اتنی نیکی پر اتنی نیکیاں ہیں۔ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے ایک ایک لفظ پر ہمارے لیے کتنی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ رکھا ہے جو ہماری ان نیکیوں کو کاؤنٹ کرے گا، جمع کرے گا، کتنے الفاظ پڑھے ہیں تو اتنے 100 نیکیاں، اتنے 1000 نیکیاں ان کی بنتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کو پانی پلاتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک فرشتہ موکل ہے کہ بھئی اگر یہ ایک شخص کو پانی پلاتا ہے تو اس کی کتنی نیکیاں ہیں، 2 کو پلاتا ہے کتنی نیکیاں ہیں۔ اسی طرح ہر عمل، ایک سجدہ کرتا ہے تو کتنی نیکیاں ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے بھلائی کرتا ہے، ہیلپ کر دیتا ہے، کتنی نیکیاں ہیں۔ اسی طرح جو صدقہ ہے، صدقہ وہ واحد عمل ہے جس کے اوپر کوئی فرشتہ موکل نہیں ہے، اور صدقہ ایسی چیز ہے جو یہاں آپ نے دیا، یہاں آپ نے کسی کے ہاتھ پر رکھا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے روزہ، صدقہ اور کئی بہت سارے ایسے اعمال ہوں گے جن کے بھی تک ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، ڈیٹیل ہی نہیں پتہ۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی ہی اچھائیاں رکھ چھوڑی ہیں اور کتنے فائدے رکھ چھوڑے ہیں، اور ہم لوگ ان چیزوں سے کتنا دور ہیں۔ ہم لوگ صدقے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے تو نہیں کہتے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں دیکھو، دنیا میں کسی بڑے سے ملنا ہے جس کے پاس کوئی بڑا ڈیزگنیشن ہے، کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ میں کسی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے، کوئی کسی چینل کا، کسی بڑے چینل کا ہولڈر ہے، ہمیں اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں، ہمیں اپروچ کرنی پڑتی ہے، اور منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں نا، ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن وہ رب جو پوری کائنات، پوری یونیورس کا مالک ہے، اس سے ملنے کے لیے، اس تک ڈائریکٹ ہونے کے لیے تہجد کا ایک سجدہ، یا اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ایک صدقہ، یا خود کا رکھا ہوا ایک روزہ آپ کو اس کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ کو بیچ میں نا کسی کی منت ترلا نہیں کرنا، آپ کو بیچ میں کسی کو بھی جو ہے وہ سورس نہیں بنانا، آپ کو تھرڈ پرسن کی ضرورت ہی نہیں ہے بیچ میں۔ کتنا آسان ہے اتنی بڑی یونیورس کے مالک سے ملنا، اور ہم لوگ یہاں وہاں در بدر ٹکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں وہاں کی در بدر ٹکروں سے بچائے، اور صحیح رستے پر، صراط مستقیم پر، اپنے رب کے صحیح رستے پر چلائے، تاکہ ہم قیامت والے دن سرخ روئی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کرے، اور آگے ہمیں گناہوں سے بچائے اور صحیح رستے پر چلائے، صحیح ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے پیاروں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اور میرے سننے والے چاہنے والوں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف۔ جان میک کارتھے، یہ فاؤنڈر ہیں، انوینٹر ہیں اے آئی کے۔ 1953 میں انہوں نے اے آئی کے اوپر کام سٹارٹ کیا تھا، اور اتنے سالوں کی انوینشنز اور اتنے سالوں کی محنت کے بعد ایک اے آئی جنریٹ ہوتا ہے، اور پھر اے آئی کمپنی میں کام کرنے والے بہت سے بڑے بڑے ریسرچرز چیٹ جی پی ٹی بھی انوینٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتا کون ہے؟ کمپیوٹر کس نے بنایا، اے آئی کس نے بنایا، چیٹ جی پی ٹی کس نے بنایا، اور یہ انٹرنیٹ کس نے بنایا، آپ تک، ہم تک یہ ساری سہولتیں کس نے پہنچائی؟ ایک انسان نے، اور اس انسان کی ریسرچ نے۔ ریسرچ پر وہ کب مجبور ہوا؟ جب وہ ایجوکیٹڈ تھا، جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ دیکھیں، ایک ان پڑھ انسان بھی جو ہے وہ ریسرچ پر مجبور ہو سکتا ہے، وہ اٹھ کر ریسرچ کر سکتا ہے، لیکن اس ریسرچ کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کے لیے، فلفل کرنے کے لیے، اس کے پاس اتنی نالج ضرور ہونی چاہیے، اس کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس نے کس کے پاس بیٹھ کر یہ جو ہے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، اور پھر اس انفارمیشن کو اپنے پاس سیو کیسے کرنا ہے، اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ ایجوکیشن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ چیزیں انوینٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام یا سائنٹسٹ جو تھے پہلے زمانے کے، جنہوں نے کافی ساری چیزیں انوینٹ کی ہیں، وہ ایجوکیٹڈ زیادہ نہیں تھے، لیکن اپنی فیلڈ کے حساب سے ایجوکیٹڈ ضرور تھے۔ نالج، ایجوکیشن کیا ہے؟ نالج ہے۔
اور نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، بنانے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے، اس میں سے نئے راستے نکالنے کے لیے اور نئی چیزیں بنانے کے لیے۔ تو یہ بات تھی مصطفیٰ کے لیے۔ اچھا، کل مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی لیکن میں نے کہا کہ میری وہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے آدھی کٹ کر دی تھی، کچھ حصہ جو ہے میں آج کی اپنے ریئیکشن میں جوڑوں گی، کچھ میں بھی بات کر رہی ہوں۔ اور میں نے کل جو ہے مریم فہد کے بیٹے باران کا بھی ویڈیو دیکھا۔ مریم نے اپنا ایک چھوٹا سا بلاگ شیئر کیا تھا جس میں باران سے مطلب باران نے بات کی، مصطفیٰ سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا۔ یہاں میں باران کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں، اور مصطفیٰ ماشاءاللہ ایک سمجھدار بچہ ہے۔ اچھا، جب مصطفیٰ اپنے کل کے ولاگ میں، پرسوں کے ولاگ میں آئے تھے، اس نے کہا نہیں، کل کے ولاگ میں اس نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے امی ماما آگے اس کا جو ہے وہ بالکل اس کی نیڈ جو ہے ڈگریز کی وہ مطلب 0 ہوتی چلی جائے گی اور اسکل جو ہے وہ ویلیوبل ہوگی۔ تو یہاں پر ستارہ جو ہے اس کو بھی کہیں کہیں بات سمجھ آ رہی تھی اور کہیں کہیں نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس چیز کے لیے سیکنڈ نہیں کیا، اور اس موضوع اس ٹاپک کے اوپر کچھ کویسچنز جیسے اس کے مائنڈ میں آئے اور اس طرح اس کے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے آ کر اپریشیٹ کیا، بالکل واقعی بہت ٹائملی، میں کہتی ہوں اگر مصطفیٰ کی اس سوچ کو دیکھا جائے تو بہت ٹائملی مصطفیٰ کو فیوچر سے ریلیٹڈ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ بہت ٹائملی سمجھ آ جانا بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کے بیچ میں تعین کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ زندگی میں انٹرسٹ لینے جوگا ہو گیا ہے، آپ کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ پرندہ ہوتا ہے نا، اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، اور جب اس کا بچہ اڑنے کی جو ہے وہ سٹارٹس پہ ہوتا ہے اور اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اپنے پر پھڑپھڑا سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی اب آپ اس کو چھوٹی چھوٹی اڑان بھرنے کی پرمیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتا، اپنے گھونسلے کے کسی کونے میں بیٹھا رہتا ہے، تو آپ اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں مصطفیٰ کی یہ باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ فیلڈ میں انشاءاللہ جلدی اترے گا اور بہت سمجھدار بچہ ہے۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے بیٹا کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی ڈگری ویلیو رکھتی ہے، ڈگری کے پیچھے آپ کی اسکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فرنٹ پر آپ کی ڈگری ہی ہوتی ہے، اور اگر کسی کے پاس فرنٹ پر کوئی بہت بڑی اسکل ہے، وہ اسکل آپ کی فرنٹ پر ہوگی، لیکن آپ کو آپ کی جو بیس ہوگی، جو مضبوط ہونی چاہیے، وہ آپ کی ڈگری ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ایجوکیشن 0 ہے اور آپ کہیں گے مجھے یہ کرنا آتا ہے، مجھے وہ کرنا آتا ہے، تو یہ ایک، میں اس کو یہی کہوں گی کہ یہ ایک رٹو طوطے کا کام ہے، اسے یہ بھی کرنا آتا ہے، اسے وہ بھی کرنا آتا ہے۔ اگر اس کے پاس ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے تو، اور اگر ریلیونٹ نہیں بھی ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے جس نے LLB کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیٹ GPT میں ماہر ہے، وہ اس میں کوئی نئی انوینشن کر سکتا ہے اور وہ اتنی محنت کا دل گردہ رکھتا ہے، تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، چیٹ GPT کو یوز کر کے وہ پیسہ کیسے بنا سکتا ہے، وہ جو ہے اپنے کاموں کو آسان کیسے کر سکتا ہے، یہ اس کی ذہانت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انوینشن کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ ریسرچ اور ریلیونٹ جو ہے وہ ڈگری نہ بھی ہو تو ریلیونٹ ریسرچ بہت ضروری ہے۔ ہاں، دنیا میں کہیں نہ کہیں کھڑے ہونے کے لیے، کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ڈگری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کی بیس بہت زیادہ مضبوط ہو۔ اچھا، یہاں پر جو ہے باران نے بہت زبردست باتیں کی ہیں اور حقیقت کے قریب باتیں کی ہیں، اور یہاں پر ایک چیز جو مصطفیٰ نے بھی بڑی اچھی کہی، جہاں مصطفیٰ نے اینڈ میں یہ بات کہی کہ آپ کو ایجوکیشن جو ہے وہاں بڑے کام کی ہے جہاں آپ کوئی نئی انوینشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی پسند کی کسی فیلڈ کی ڈیپتھ میں جا کے اور کچھ نیا کرنے والے ہیں، وہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کمی کہاں ہے، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس میں ابھی کچھ کمیاں ہیں، اس سے مزید یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ دماغ کی کھڑکیاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمت، اپنی رحمت سے کھولتا ہے، ہر ایک کی نہیں کھلتی، ہر انسان جو ہے وہ انوینٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کس قابل ہیں، آپ خود کو پالش کیسے کر سکتے ہیں، آپ کس فیلڈ کے قابل ہیں، یہی کھوجتے کھوجتے انسان کو اتنی عمر لگ جاتی ہے۔ خیر جناب، دونوں بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کے پیرنٹس کو بھی جو ہے اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے، اور اللہ ہم لوگوں کو بھی ہمارے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے ریئیکشن کی طرف جناب۔ سننے میں آ رہا ہے کہ رابعہ نے بھی ستارہ کو گاؤں پہنچا دیا، کچھ دن پہلے جو ہے شہزاد نے ستارہ کو گاؤں پہنچا دیا تھا، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا، ستارہ چپکے چپکے گاؤں پہنچ گئی، اور ستارہ نے پھر فوراً سے کمیونٹی لگا دی تھی کہ میں بیمار ہوں اور جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں بلاگ اپلوڈ کروں گی، کل میرا بلاگ ضرور آ جائے گا۔
ٹھیک ہے، اس بار پھر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں یہاں پر رابعہ، اور اس قسم کے تھمبنیل لگا رہی ہیں، اس قسم کے جو ہیں وہ سینز لگا رہی ہیں اپنے ولاگ کے اندر، جو ستارہ کے اولڈ سینز اس کے پاس ریکارڈڈ پڑے ہیں کہ ناشتہ ہمارے ساتھ کیا، یہ کیا وہ کیا، یعنی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ستارہ گاؤں پہنچ گئی ہے، ہمارے پاس آ گئی ہے، بہت سارے ڈالرز چاہیے، بہت سارے ویوز چاہیے، اور یہاں پر لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا ڈبل سٹینڈرڈ، اور یہ ہے ان کا اسکول آف تھاٹ کہ حرام کما لو، دھوکہ دہی سے کما لو، لیکن کما لو، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ پبلک میں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، آنسو پوچھتی ہیں، اور اپنے گھر میں دین کے مدارس ہونے کے دعوے کرتی ہیں، اپنے گھر میں علماء ہونے کے دعوے کرتی ہیں، اور لوگوں کو کیسے مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتی ہیں۔ کہیں کونے خدرے میں لکھ لیا ہوگا پرانی یادیں، اور لوگوں کو بعد میں کہیں گی کہ میں نے تو یادوں کی بات کی، تو یہ بھی دھوکہ دہی میں ہی آتا ہے، یہ بھی منافقت میں ہی آتا ہے۔ کاش کہ لوگ جو ہے وہ دین سیکھیں تو اس کو سمجھیں بھی، اور اگر سمجھیں تو اس پر عمل بھی کریں۔ خیر جناب، یہاں پر بات کریں گے ہم انور چچا سے ریلیٹڈ، ان سے ریلیٹڈ ایک اہم پوائنٹ ہے، میرا پچھلی ویڈیو میں وہ مس ہو گیا تھا، ویڈیو بہت لیندی تھی، مجھے جو ہے وہ کٹ کرنی پڑی، اور یہاں پر انشاءاللہ اینڈ میں وہ ضرور پیسٹ کروں گی، وہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ تھوڑی سی بات کریں گے سلمیٰ سے ریلیٹڈ۔ سلمیٰ سے ریلیٹڈ انور چاچا نے آ کر پبلک میں کہا کہ سلمیٰ جو ہے اس کے شوہر نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پورے 5 باغ جو ہیں وہ سعودیہ میں لیے۔ یہ 5 باغ کب لیے گئے جناب؟ جی یہ الیکٹریشین کی طرف سے ستارہ پر بہت سارا غلاظت کا ڈھیر انڈیلنے کے بعد جب بیوی کے اچھے خاصے ویوز آئے تو یہ لے لیے گئے، اتنی حیثیت ہو گئی کہ 5 باغ خرید لیے گئے۔ لیکن افسوس ان باغوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آج وہی تقریباً کوئی 20 دن پہلے 10-15 دن پہلے جو ہے سلمیٰ چھوٹا سا گھر ڈھونڈ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے بڑے گھر کا وہ رینٹ نہیں افورڈ کر سکتی۔ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، خیر پوری دنیا میں حالات اسی طرح کرائسس میں چل رہے ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہے ہر ملک ہر بندہ، لیکن بڑے گھر سے چھوٹے گھر پہ آنا کوئی گالی کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بڑے گھر سے چھوٹے گھر پہ آ جاؤ، اگر آپ کو اس سے بھی چھوٹے گھر پہ جانا پڑے تو آپ خوددار ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے آپ اس سے چھوٹے گھر میں بھی چلے جاؤ، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت رسپیکٹ کی بات ہے۔ آپ بھیک نہیں مانگ رہے، آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر رہے، آپ گری ہوئی حرکتیں نہیں کر رہے، آپ بے حیائی کی طرف نہیں جا رہے، آپ دھوکے کی طرف نہیں جا رہے، آپ گناہ کی طرف نہیں جا رہے، تو چھوٹے سے گھر میں ایک روم میں بھی اگر آپ گھر کے 8-10 لوگ بھی رہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی گالی والی بات نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے حساب سے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور لوگ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر انگلی اٹھانے والے۔ لیکن یہاں پر جس طریقے سے یہ پیسہ کمایا گیا، جس طریقے سے ایک بہن کو دنیا بھرے مجمع کے سامنے، میں کہتی ہوں ملینز لوگوں کے سامنے ایک بہن کو ننگا کیا گیا اور باغ خریدے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی انور چچا نے اچھی حرکت کی ہے، اس پہ بھی آگے بات کروں گی، لیکن ریالٹی کھلی ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ محترمہ جو ہے یہ پچھلے دنوں میں گھر اسی لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ اب پوری نہیں پڑ رہی، اور ولاگ بھی اس لیے ان کے نہیں آ رہے۔ انور چچا نے کہا کہ دوبارہ سے سیلون میں جاب کر لی گئی ہے، یعنی کہ وہی دن وہی حالات واپس آ گئے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، وہ سین ہو گیا اس بندی کے ساتھ۔ بہن کو ننگا کرنا تھا، پاگل کرنا تھا، پریشان کرنا تھا، اور یہ سب ہونا تھا۔ اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور میں نے کہا تھا بے وقوف عورت، اگر تم بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہے وہ آ کر ہم سے بات کر لیتی تو شاید ہم بہت اچھے سے تمہارے لیے سب کچھ جو ہے وہ ہینڈل کرتے، اور بہت اچھے طریقے سے تمہارا سارا کچھ سیٹ ہو جاتا۔ تمہیں جو ہے نہ گندہ ہونے کی ضرورت تھی، نہ گندہ کرنے کی ضرورت تھی، اور سب کچھ بہت بہتر طریقے سے ہو جاتا۔ لیکن نہیں، تم نے سوچا کہ میں گندہ کروں گی، پھر میں نقاب اتاروں گی، پھر میں او مائی گاڈ میں اتنی امیر کبیر لگوں گی اور ہو جاؤں گی، اور اتنی حسین و دوشیزہ ہو جاؤں گی، لوگ میرے عاشق ہو جائیں گے، گریں گے پڑیں گے، اور جو ہے میرے ملین ویوز آئیں گے، اور پتہ نہیں میں راتوں رات چاند پہ پہنچ جاؤں گی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ خیر تھوڑی سی یہاں پر مجھے بات یاد آئی ہے ستارہ کا بزنس سعودیہ میں۔ جی جناب، ستارہ تو بڑی چھپی رستم نکلی ہے، ٹائر پنچر کی دکان ہے سعودیہ میں ستارہ کی۔ سب سے پہلے مبارکباد دیتی ہوں بابر اور دلبر کو، دونوں نے عمرہ کیا، آج دونوں کی ویڈیوز آئیں، دونوں نے جو ہے عمرہ ادا کر لیا ہے۔ بابر کا ولاگ میں نے دیکھ لیا ہے، دلبر کا نہیں دیکھا ہے، وقت ملا تو شاید دیکھ بھی لوں، نہ ملا تو نہیں بھی دیکھوں گی، لیکن ان کو بہت 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 مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری فیملی کے ساتھ قبول اور مقبول حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے سننے والے میں جو شوق رکھتے ہیں، جن کا دل چاہتا ہے، جن کا دل نہیں بھی چاہتا ہے، اور کس کا دل نہیں چاہتا ہے نا مدینہ اور مکہ جانے کا، اللہ اور نبی کے گھر جانے کا، کس کا دل نہیں چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب کرے، ان کا بھی قبول کرے، جنہوں نے کر لیا ہے، اللہ بھی ہمیں بھی قبول و مقبول حج عمرے کی سعادت نصیب
نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب وہاں پر بابر نے دکھایا سعودیہ میں پتہ نہیں بنشر تھا، بنشر ستارہ ایسا کچھ نام تھا، تو بابر نے کہا کہ یہ دیکھو ستارہ لکھا ہوا، اس کو بھی یاد آیا اور اس نے بھی دکھایا، اس کا ستارہ لکھا ہوا جناب، پنکچر کی شاپ ہے اور اس کا نام ستارہ ہے۔ تو ہم ہنس رہے تھے، ہم نے کہا لو بھائی ستارہ بڑی چھپی رستم نکلی ہے۔ سعودیہ والوں کے بزنس فلاپ ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ مجھے معاف کرے، بڑی بات سے توبہ، اللہ کسی کے رزق کو خراب نہ کرے، میں کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرتی، لیکن اسی سعودیہ میں ستارہ کا بزنس چل رہا ہے بھائی، ہمیں کیا پتہ ایک شاپ ستارہ کی ہی ہو، ہے نا؟ چلو بھائی ہیٹرز کے پیٹ میں مروڑ ڈالتے ہیں، چھوڑتے ہیں، بھائی ٹائر پنکچر کی ہی صحیح، لیکن سعودیہ میں ستارہ کی شاپ چل رہی ہے، ستارہ کا بزنس چل رہا ہے۔ خیر جناب، انور چچا بھی ہمیشہ کی طرح آئے اور حرام خوروں کی طرح اپنی بیٹیاں، بہویں، بھتیجیاں، ان کی کہانیاں پبلک میں سنا کر پیسے کمانے کی کوشش کی۔ کب تک؟ آخر کب تک آپ یہاں سے اس طریقے سے کما لیں گے اور اس کو پھر آپ جائز کہہ کے اور یہ کہیں گے؟ میرے خیال ہے تھمبنیل میں نے دیکھا تھا نجمہ کا، نجمہ نے بھی جو ہے وہ آ کر دو ٹوک بات کی اور کہا کہ ہمارے معاملوں سے دور ہے۔ انور چچا کوئی کہا ہوگا جیسے کل بیٹھ کر یہ فاطمہ کو ڈسکس کر رہے تھے، شرم آنی چاہیے اپنے گھر کی بچی کے اوپر ایسی بات کرتے ہوئے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گی ٹھیک ہے سلمہ نے کچھ اچھے کام نہیں کیے، لیکن یہاں پر آ کر سلمہ کو ٹرول تو نہیں کیا، ہاں حقیقت بتائی کہ آج کل کہاں مصروف ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پبلک میں بیٹھ کر یہ نجمہ کو جس بات کے لیے ٹارگٹ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگوں کو بتاتی پھرتی تھی ہمارے خاندان کے قصے کہانیاں، تو آپ بھی کسی پھافے کٹنی سے کم نہیں ہیں، آپ بھی نجمہ سے کوئی زیادہ کم نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، اور یہاں بیٹھ کر آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے گھریلو مسئلے۔ اور جب نجمہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ بتائیے پھپھو کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، آپ بتائیے، بلکہ پھپھو کی ڈیتھ کا قصہ تو انہوں نے ہی سنایا تھا، اپنے بھائی کو بیٹھ کر یہاں انہوں نے ننگا کیا تھا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی انہوں نے ڈالا تھا کہ حاجی غلام نے اپنی بیوی کو خود رستے سے ہٹایا تھا۔ خیر جناب اگلا کلپ ایڈ کرنا ہے ویڈیو۔ باقی جناب سب سے اہم پوائنٹ جس میں مجھے بات کرنی تھی، حاجی کہنے لگی تھی میں اس کو، پتہ نہیں حاجی ہے نہیں ہے، انور صاحب جو ہے اس نے اگین نجمہ کو یہاں پر آ کر جو ہے وہ ٹرول کیا ہے، نجمہ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور میں کہوں گی کہ بہت گھٹیا شخص ہے، اس نے اگین ایک گھٹیا حرکت کی، اور یہ کہتا ہے نا کہ ستارہ کے خاندان کو سب لوگ جو بڑی عزت سے دیکھتے تھے، بڑی خوشی خوشی دیکھتے تھے، بڑی اچھی فیملی، جو بڑی اچھی ولاگنگ ہے، تو پھر اس کے بعد جب میں آیا تو میں یہ بتا دوں جب سے تم آئے نا انکل انور، جب سے آپ آئے تو آپ نے کافی ساری چیزیں خراب ہوئیں، آپ کے منہ سے یہاں بہت سارے راز کھلے فیملی کے، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا ہم لوگ خود بتاتے ہیں، لوگوں کو کہاں سے پتہ چلتا ہے، ہم لوگ خود اندر کی باتیں بتاتے ہیں، اس کا یہ اس کا وہ اس کا وہ، تو آپ نے بھی اندر کی بہت باتیں لوگوں کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ پبلک میں بھی بیٹھ کر بہت باتیں لوگوں کے ساتھ کرتے رہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے واٹس ایپ لوگوں میں بانٹے تھے، آپ کے واٹس ایپ لوگوں کے پاس تھے، آپ انسٹاگرام پہ لوگوں کو اپروچ کرتے تھے، آپ حال بے حال ہو کر بھی لوگوں کو میسیجز اور کامنٹس کرتے تھے، یہ ساری رپورٹیں، ساری انفو ہمیں ملتی رہتی تھی، لوگ ہمیں بتاتے رہتے تھے کہ بھائی ستارہ کے چچا جو ہیں وہ اس حال میں، اس ہوش میں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مرد جو ہے، یہ شخص جو ہے وہ بھروسے کے قابل بھی نہیں ہے، رسپیکٹ کے قابل بھی نہیں ہے۔ نجمہ کو اگین اس نے ٹارگٹ کیا اور اس نے آ کر کہا کہ نجمہ کہتی ہے میں نے بیٹی شادی کر کے دے دی ہے تو یہ داماد کا کام ہے، اور داماد کی مرضی پردہ کرائے نہیں کرائے، بالکل اچھا کرتی ہے، بالکل صحیح کرتی ہے، اس کی جو ہے وہ مزید میرے خیال ہے 6 کے ساتھ 6 بیٹیاں اس کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بیٹی کے اوپر اگر پابندی لگائے گی اور وہ ان کے سسرال کے معاملوں میں بولے گی تو وہ غلط کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ وقار کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کس طرح رکھ رہا ہے، وہ کیمرہ کے سامنے لا رہا ہے نہیں لا رہا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے حساب سے غلط ہے، لیکن یہاں میں انور انکل سے یہ کہوں گی کہ اگر دوپٹہ اتارنا فاطمہ کے لیے غلط ہے، جو کہ ایک فوٹو شوٹ تھا، اور اسی طرح ایک فوٹو شوٹ ستارہ کا بھی ہو، یہاں میری بات ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو بری لگے، لیکن دیکھیں جو سچ ہے میں اسی کے اوپر بات کروں گی اور اسی حساب سے ریئیکشن دوں گی کہ اگر ستارہ نے فوٹو شوٹ کروایا اپنے برانڈ کا، اپنے آرٹیکلز کا، وہاں بنا دوپٹے کے، اس کا کارڈ سیٹ جو ہے اس میں دوپٹہ نہیں ہے، اور اس نے اس کے فوٹو شوٹ میں بھی دوپٹہ نہیں ویئر کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ فوٹو شوٹ جو ہے وہ پبلک ہوا ہے، تو یہاں پر انور کا کرائٹیریا جو ہے، سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈبل کیوں ہے؟ ستارہ کے لیے اور ہے اور فاطمہ کے لیے اور ہے۔ تو جب آپ اپنے ہی خاندان کی، اپنے ہی گھر کی 2 بیٹیوں کے لیے الگ الگ سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے، آپ کا کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہوگا دونوں کے لیے، تو یہیں آپ جو ہے وہ اپنی ٹرانسپیرنسی کھو دیتے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی آپ کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا سٹیٹس، اپنی ورتھ وہیں پر صفر کر دیتے ہیں، اور اسی حساب سے آپ عزت کے قابل نہیں رہتے، آپ کی بات جو ہے وہ ویلیوبل نہیں رہتی۔ یہاں پر انور انکل کی کوئی بات ویلیوبل نہیں ہے، اس لیے کہ ستارہ دوپٹہ اگر اتار کے اپنے آرٹیکل کا ایک برانڈ شوٹ کرتی ہے تو وہ ایک ریزن بن جاتا ہے، وہ ایک جو ہے
وقت کی ضرورت بن جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ماڈلنگ کر رہی ہے تو اس میں اس کو اس ضرورت کے حساب سے رہنا. اگر ڈریس میں دوپٹہ ہے تو وہ ویئر کرے گی, نہیں ہے تو وہ نہیں ویئر کرے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر سیم چیز فاطمہ کرتی ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کا سٹینڈرڈ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ چیز غلط ہے. اس لیے غلط ہے یہاں یہ دھیان میں بات جاتی ہے کہ انور انکل ایک لالچی انکل ہیں, فاطمہ جو ہے وہ کم کما رہی ہے اور ستارہ زیادہ کما رہی ہے, اور ستارہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ان سب کو فیم ملا ہے, ان سب کا دال دلیا چل رہا ہے. اس لیے جو ستارہ کرے تو وہاں گناہ نہیں ہے, وہاں جائز ہے. اور اگر فاطمہ کر رہی ہے تو نجمہ کو تو ٹرول کرنا ہی کرنا ہے, نجمہ کو تو ٹیز کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو نجمہ کا بیڑا غرق کرنا ہے, اس لیے فاطمہ کو پبلک میں لاؤ. اور گھسیٹو تو شرم آنی چاہیے آپ کو, آپ اپنے ہی گھر کی بیٹی کو فاطمہ کو یہاں آ کر ٹارگٹ کر رہے ہیں. شیم آن یو. آپ کا جو اتنا بڑا تھوبڑا ہے جو کیمرے میں بھی پورا نہیں آتا, ٹھیک ہے, اسی سے منافقت ٹپکتی ہے اور اتنی گھن اور اتنی نفرت آتی ہے. اور میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ آپ کیمرہ کم سے کم کسی جو ہے وہ سینری کے اوپر, کسی کھیت کے اوپر, کسی درخت کے اوپر پکڑ لیا کریں اور بات کر لیا کریں. اپنا تھوبڑا دکھانا ضروری تھوڑی جس سے صرف اور صرف, اللہ مجھے معاف کرے میں نہیں بات کرنا چاہتی. خیر, یہاں پر اگر ستارہ کے لیے جائز ہے کہ وہ دوپٹہ اتار کر رہی ہے, دیکھیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, سیدھی بات ہے, اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. لیکن ستارہ اگر شروع سے ہی جو ہے وہ دوپٹے میں آ رہی ہے, پردے کے بغیر آ رہی ہے, جو کچھ وہ کر رہی ہے اپنے چینل کے اوپر کر رہی ہے, اپنی مرضی سے کر رہی ہے. میرا کوئی شریعت کا چینل نہیں ہے, میں کوئی جو ہے وہ عالمہ معلمہ مفتیہ نہیں ہوں جو میں یہاں کر فتوے دے رہی ہوں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی اگر اپنی مرضی سے ایک باعزت کام کر رہا ہے تو کرے, ٹھیک ہے. اگر اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تب بھی وہ یہاں پر آ کر کوئی گندگی, کوئی غلاظت, کوئی بے حیائی, کوئی زنا, کوئی گناہ پرموٹ نہیں کر رہی. اس نے اپنی ڈریسنگ کے لیے ولاگنگ کی ہے, یہ اس کی مرضی ہے, وہ بہتر طریقے سے کر رہی ہے. ہاں اگر وہ کسی حرام کام کو پرموٹ کر رہی ہوتی تو پھر میں کہتی کہ ہاں جی یہ تو بالکل کپڑوں سے باہر آ گئی ہے عورت, یہ تو اپنا تن بدن ایسے دکھا رہی ہے, اور اس کو ٹارگٹ کرو. میں جب ستارہ کو ٹارگٹ نہیں کرتی ہوں تو میں اسی چیز کے لیے فاطمہ کو ٹارگٹ نہیں کروں گی. اس دن بھی میں نے دیکھا یہاں پر ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی کسی کی لائیو میں, اور وہ بڑی لگی ہوئی تھی کہ ستارہ جو ہے وہ اس کی اپنی باڈی دکھا رہی ہے, ستارہ یہ کر رہی ہے, ستارہ وہ کر رہی ہے. آپ ہوتی کون ہے؟ خود کو آپ اتنا پڑھا لکھا بتاتی ہیں, اتنا آپ جو ہے خود کو ایک جو ہے کامیاب سکسیسفل وومن بتاتی ہیں, آپ کہتی ہیں میں ورکنگ وومن ہوں, تو کیا آپ جو ہے شٹل کاک پہن کے جاتی ہوں گی آفس؟ بالکل بھی نہیں. آپ تو جینز بھی پہنتی ہوں گی, آپ شارٹس بھی پہنتی ہوں گی, آپ سب کچھ پہنتی ہوں گی, ٹھیک ہے. آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے, اور آپ کے جو ہے بات کرنے سے آپ کا لائف کا سٹائل پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ خود کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں, اگلے کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں خود پردہ کرتی ہوں, لیکن میں جانتی ہوں کہ ستارہ پردہ نہیں کرتی, تو یہ اس کی مرضی. ہاں اگر ستارہ یہاں پر کوئی بے حیائی, کوئی بے غیرتی پھیلا رہی ہوتی تو سب سے پہلے میں آواز اٹھاتی اس کے خلاف. لیکن جو چیز ستارہ کر رہی ہے, اگر وہی چیز اس کی بھتیجی کر رہی ہے تو پھر یہ غلط چیز ہے. صرف اور صرف نجمہ کی نفرت میں آ کر آپ اس بچی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یا تو پھر آپ نے اگر کہنا تھا یہاں پر یہ بھی کہ نہیں بھائی ستارہ نے دوپٹہ اتارا ہے, میں نہیں مانتا ستارہ کو, اب نہیں, وہاں آپ لگے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو ویوز آنے ہیں ستارہ کے نام پہ, اور یہاں پر آپ آ کر فاطمہ کو ٹرول کر رہے ہیں. آپ کا حق ہی نہیں, آپ کا رائٹ ہی نہیں. اس کی ماں جو ہے یا اس کا شوہر آپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتا, آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ان کی نظر میں, تو آپ ہوتے کون ہو کہ دوسروں کے معاملوں میں خام خواہ ٹانگ لاتے ہو. جہاں سلمہ جو ہے, سلمہ صاحبہ نماز کی چادر میں آتی ہیں, پہلے وہ بھی عبایا میں آتی تھی, نقاب میں آتی تھی, اس کے بعد جی انہوں نے وہ سب اتار دیا کہ بھئی میں تو شوہر کے لیے پردہ کرتی تھی, اب میں نہیں کروں گی. ابھی تمہارا حسن جوانی دیکھ لیا ہم نے, ٹھیک ہے. اس کو لگتا تھا کہ میں بھی پردہ اتار دوں گی, لوگوں کی ہوائیاں اڑ جائیں گی اور لوگ جو ہے واقعی میرے ساتھ چپک جائیں گے. اگر یہی چیزیں کرنی ہو نا تو اللہ معاف کرے ہر چینل پہ بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں ایک بات کر رہی تھی کہ سلمہ صاحبہ جو ہے وہ عید کے موقع پر آتی ہیں اور دوپٹے میں آ جاتی ہیں, 3 پیس سوٹ میں آ جاتی ہیں, چہرہ دکھا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے وہ دوپٹہ بھی اتار دیں, ہو سکتا ہے نا. یہاں پر انور انکل نے آ کر کچھ نہیں کہا کہ دوپٹے میں کیوں آئی ہے, اس نے برقع کیوں اتارا ہے, جو کچھ بھی ہے, نہیں, کچھ نہیں کہا. آپ کا بنتا ہی نہیں ہے, آپ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. آپ کو جو ہے وہ دلبر کی ماں, یہ سب, اور ستارہ شروع سے کہتے ہیں کہ ہاں, نجمہ کھلے میں کہتی ہے, آپ کو سب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملوں سے دور رہیں, آپ ہمارے معاملوں سے دور رہیں. آپ سے گھٹیا تو کوئی بھی نہیں. دیکھو لوگ اپنا دوپٹہ اتار کے کما رہے ہیں نا, آپ تو بیٹھ کر اپنے خاندان کی بیٹیوں کی عزتیں اتار کے کما رہے ہیں. آپ سے گھٹیا کمانے والا تو کوئی یہاں ہوگا ہی نہیں. یہاں بیٹھ کر آپ فاطمہ کے دوپٹے ڈسکس کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے. سر پہ اتنی بڑی آپ نے پگ باندھی ہوئی ہے, چادر اتنی بڑی اوڑھی ہوئی ہے, اور باتیں آپ اتنی چھوٹی چھوٹی گری ہوئی گھٹیا کر رہے ہیں. اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزتیں بیچ کر تم کما رہے ہو. اب تو دلبر اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے معافی بھی مانگ لی ہے, ورنہ اس میں اور تم میں, بلکہ تم, میں کہتی ہوں دلبر سے بھی زیادہ گھٹیا شخص ہو. تمہارے جیسا گھٹیا شخص ستارہ کے پورے خاندان میں نہیں ہے. ایک میں نے کہا تھا نا وہ جو بیٹھا ہوا سعودیہ میں 30% وہ, اور ایک تم, انتہائی نیچ اور گھٹیا انسان ہو. اور اس کا بھائی بھی, وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اپنے چند ٹکوں کی خاطر
جب ایک ہی خاندان کی ایک بیٹی کے لیے ایک چیز جائز ہے تو اسی خاندان کی دوسری بیٹی کے لیے وہ چیز جائز ہونی چاہیے. یا اگر آپ کو دوپٹہ پردہ نہیں پسند تو آپ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کریں. ٹھیک ہے، ستارہ نے اپنی مرضی سے اپنے ماڈل شوٹ میں دوپٹہ نہیں ویئر کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مرضی ہے. آپ نہیں بول سکتے تو پھر آپ کو فاطمہ کے لیے بھی آ کر نہیں بولنا چاہیے تھا. یہاں پر نہ میں ستارہ کے اس ایکٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہوں، نہ میں سپورٹ کر رہی ہوں، نہ میں فاطمہ کے اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے دونوں نے غلط کیا ہے، لیکن ایک کو صحیح کہنا ایک کو غلط کہنا، یہاں پھر آپ غلط ہیں. اور یہاں ایک بھتیجی سے نفرت میں آپ نے بھتیجی کی بیٹی کو بھی سوشل میڈیا پر آ کر ٹرول کر دیا. تو میں کہتی ہوں کہ آپ سے زیادہ گرا ہوا شخص کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ اس میں کوئی گھٹیا حرکت نہیں ہے، نہ فاطمہ نے کوئی گھٹیا حرکت کی ہے، نہ ستارہ نے کوئی گھٹیا حرکت کی. یہاں پر آ کے عورت کی باڈی شیپر پہنتی ہے، کب دیکھا ہے تم نے اس کا ڈیپ نیک اور کب دیکھا ہے تم نے اس کا جسم باہر؟ خدا کا خوف کر لو تم لوگ، خدا کا خوف. اور اس شخص سے تو میں یہی کہوں گی کہ تم تو اپنے خاندان کی بیٹیوں کی عزتیں بیچ بیچ کے کما رہے ہو. خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا. میری کوئی بات بری لگی ہو اس کے لیے آپ سب سے معذرت ہے، سب سے سوری ہے. بس ہرش ہو جاتا ہے، کبھی کبھی میرا ریئیکشن اسی طرح ہو جاتا ہے. آپ سب سے سوری. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.